دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان پیج کے ایک نئے ٹیوٹوریل لیسن نمبر 5 کے ساتھ، جس میں آپ حضرات کو میں آج بتانے والا ہوں کہ ان پیج کے اندر ربن بار اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. یعنی جو ربن بار ہے یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آج میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں. تو چلیے سبق شروع کرتا ہوں، اور میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل امام قاسمی کمپیوٹر کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. چلیے میں سبق شروع کرتا ہوں، بہت غور سے دیکھیں، بہت دھیان سے دیکھیں. تو سب سے پہلے اس والے ایریا کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو یہ لائنیں سی بن رہی ہیں، 1 2 3 4 5 خانے ہیں یہ لائنیں، ان کا کیا کام ہے، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو الائنمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی لائنوں کی سیٹنگ کرنے کے لیے یہ حصہ ہوتا ہے. اس حصے کے ذریعے ہم لائنوں کی سیٹنگ اپنی کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کے اندر ساری لائنیں دونوں طرف سے برابر ہوتی ہیں، کہیں پر شروع میں جگہ چھٹی ہوئی ہوتی ہے، کہیں بالکل بیچ میں لائن ہوتی ہے. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ترجمہ حدیث شریف، یہ بالکل بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے، اور یہ شروع سے آخر تک پوری ہے، یہ بھی شروع سے آخر تک پوری ہے. تو ان چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ایریا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کا جو یہ جگہ ہے، سب سے پہلے کا جو خانہ ہے، یعنی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام لائنیں آپ کی لیفٹ سائڈ سے برابر ہو جائیں گی، چاہے رائٹ سائڈ سے برابر ہو یا نہ ہو. دیکھیں جیسے میں نے اس پہ اوکے کیا تو یہ لائنیں ادھر سے برابر ہو گئیں، لیکن ادھر سے برابر نہیں ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ جو خانہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس پہ اگر میں اوکے کر دوں گا تو ادھر سے ساری لائنیں برابر ہو جائیں گی، یعنی رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے برابر ہو یا نہ ہو. جیسے کہ میں اس پہ اوکے کرتا ہوں، یہ دیکھیے ادھر سے برابر ہو گئی اور ادھر سے یہ چھوٹی بڑی بھی ہو گئی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو خانہ ہے، اس کا کام ہے لکھے ہوئے میٹر کو، جو بھی کچھ ہم نے لکھا ہے اس کو بیچ میں کر دینا ہے. جیسے کہ ہم ہیڈنگ وغیرہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ترجمہ حدیث شریف، تو یہ ہیڈنگ ہے. تو عام طور سے اس کے لیے سینٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم دبا دیں گے. دیکھیے میں پہلے اسے رائٹ سائڈ میں کرتا ہوں، یہ چلا گیا. لیکن اب میں سینٹر والے خانے میں، یعنی تیسرے نمبر کا جو خانہ ہے، اس پہ جب اوکے کروں گا تو یہ بالکل سینٹر میں آ گیا. اسی طرح اس پہ بھی اگر میں وہاں جا کر اوکے کر دوں، اس پہ کرسر کو لا کے، تو یہ والی لائن بیچ میں آ جائے گی اور بالکل بیچ بیچ ہو جائے گا. یہ دیکھیے سارا میٹر جو تھا وہ بیچ میں ہو گیا. اب ہم اس کو پھر اپنی جگہ کر دیتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو ایک خانہ ہے یہ والا، اس کو جسٹیفائڈ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تمام لائنیں برابر ہو جائیں گی، اور عام طور سے کتابیں وغیرہ لکھنے کے لیے اسی کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو دھیان سے دیکھ لیں، جب بھی کوئی کتاب ٹائپ کریں، کچھ بھی مضمون لکھیں تو اس پر اوکے ہونا چاہیے. یعنی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دونوں طرف سے لائنیں برابر ہو جاتی ہیں. جیسے چھوٹی بڑی ہو رہی ہے نا، تو اگر میں اس پہ اوکے کر دوں گا تو یہ دیکھیے دونوں طرف سے لائنیں برابر ہو گئی ہیں. اسی طرح یہ آخری خانہ جو ہے، اس کا کام کیا ہے؟ 5ویں نمبر پہ جو خانہ ہے جس میں میرا ماؤس پوائنٹر ہے، اس کا کام ہے تمام لائنوں کو برابر کر دینا. دیکھیے میٹر کو پورے صفحے پر پھیلا دینا. جیسے میں نے اس پہ اوکے کیا تو یہ تھوڑا سا میٹر ہے، لیکن پورے میں یہ پھیل کر آ گیا. پھر میں اس کو کر دوں گا تو یہ پھر اپنی جگہ چلا جائے گا. جب ہم لکھیں گے تو یہاں تک یہ لائن پوری ہو جائے گی. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کچھ کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، پھر پیسٹ کرتا ہوں، دیکھیے پھر پیسٹ کرتا ہوں، تو اس طرح سے جو ہے دونوں طرف سے لائنیں برابر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر اس پہ اوکے کر دوں گا تو یہ لائن پوری اس میں پھیل جائے گی. تو اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ شعر و شاعری کے اندر ہوتا ہے. جب ہم شعر کی کوئی کتاب، نعت وغیرہ کی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں یہ کام آتا ہے. یہاں پر جو ہم میٹر لکھتے ہیں کتاب وغیرہ کا، تو اس میں یہی کام ہوتا ہے. زیادہ تر سینٹر کا کام ہوتا ہے یا پھر اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ والا سینٹر والا جو خانہ ہے تیسرے نمبر کا، تو یہ جو ہے ہیڈنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اور
चौथे नंबर का खाने में ये मैटर लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ करता है। अब आगे मसला आ जाता है इन वालों खानों का क्या काम है। तो इसका काम है हरूफ के लाइनों के दरमियान फासला। जैसे कि यहाँ पे 25 है, ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ से लेकर इस लाइन से इस तक और इससे इस तक जो फासला हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये फासला बढ़ जाएगा। देखिए तो ये फासला बढ़ा हुआ है। तो आम तौर से यहाँ पर हम जो मैटर का साइज होता है उससे 6 या 8 नंबर ज़्यादा करके हम देते हैं, तो ये फासला सही बिल्कुल दुरुस्त आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 18 दे रखा है, तो इस 18 से हम 6-7 ज़्यादा कर लेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं 25 या 23 जो भी दूंगा तो बिल्कुल मामला सही आएगा, यानी कि बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इनका फासला अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं 25 दे देता हूँ तो भी ये सही हो जाएगा, अगर मैं 23 दे दूँ यहाँ पर तो भी ये सही हो जाएगा। ये लीजिए बिल्कुल सही तौर से फासला इनके दरमियान का आ गया है। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो फासले को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लाइनों के दरमियान फासला बढ़ जाए तो फासला ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी तो कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये वाले जो 2 खाने हैं, ऊपर का जो खाना है वो तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट का है और नीचे का जो खाना है ये उर्दू फ़ॉन्ट के लिए है, उर्दू अरबी के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट हो इस वक्त। फ़ॉन्ट यानी कि हमारी तहरीर जो हमने लिखा है, जो टैक्स से हमने लिखा है, उसका डिज़ाइन कैसा हो। ये जो फ़िलहाल लिखा हुआ हम देख रहे हैं, ये कौन सा है? नूरी नस्तालिक। ये कौन सा है? ये है नूरी नस्तालिक। देखिए अगर हमें किसी एक लाइन का अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, जैसे इसमें जो फ़ॉन्ट है वो बम्बई ब्लैक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसको उर्दू फ़ॉन्ट में करना चाहूँ, तो नूरी नस्तालिक को क्या करूँगा? देखिए ये हदीस शरीफ, तर्जुमा हदीस शरीफ इसका स्टाइल चेंज हो गया। और अगर फिर उसी पर ओके कर दूंगा बम्बई ब्लैक पे, तो फिर ये जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, तो यहीं पर हम कोई सा भी फ़ॉन्ट इसमें कर दे, ख़त रुक़ा कर दे। ये देखिए ये इस तरह हो गया। कोई सा भी हम करें, ये वाला करें, ये ऐसा हो गया। जो भी हम करेंगे उसी तरह से उन्वान करें, ये हो गया। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आता है। इसी तरह ये वाला जो खाना है जिसमें ब्लैक लिखा हुआ है, ये टैक्स का कलर चेंज करने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे तर्जुमा हदीस शरीफ लिखा हुआ है, इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ कलर, तो ये यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। देखिए लाल कलर में हो गया है, समझ गए। इसी तरह ये जो 2 निशान ऊपर वाले हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है ये बी से बोल्ड होता है और आई से इटैलिक, यानी थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है तहरीर के अंदर, और इससे तहरीर थोड़ी सी उभरी हुई मालूम होने लगती है बोल्ड करने से। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इसको इतने हिस्से को बोल्ड करूं तो ये देखिए हल्का सा ऊपर को उभरा सा हुआ सा नज़र आने लगा है। इसको मैं अपने असली हालत पे कर दूंगा, ये जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो लाइन है आई की, इसका काम है लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। जैसे देखिए ये आड़ा हो गया। ये आम तौर से इंग्लिश में चलता है, उर्दू में नहीं चलता। अगर करना चाहे तो उर्दू में भी काम कर सकता है। तो ये इस काम के लिए होता है, दोबारा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो 2 तीर से नज़र आ रहे हैं, इसका काम है इसके ज़रिए अपने कर्सर को राइट तरफ ले जा सकते हैं। इसके ज़रिए यानी इंग्लिश और उर्दू लिखने के, देखिए ये लेफ़्ट तरफ आ गया, यानी कि अब हम यहाँ से इंग्लिश लिखने के लिए आ गया। और अगर हमें उर्दू लिखना है तो इस पर कर दे तो ये राइट साइड आ जाएगा, इस पर कर देंगे तो लेफ़्ट साइड चला जाएगा। इसी तरह ये 2 खाने हैं, इनका काम क्या है? इसका काम है टेक्स्ट का साइज़ घटाना बढ़ाना। जैसे कि ये 24 नंबर 18 नंबर हो रहा है, अगर मैं चाहूँ ये और ज़्यादा मोटा हो जाए तो इसको 24 कर देते हैं, ये लीजिए और मोटा हो गया। और अगर और ज़्यादा मोटा करना चाहे 48 कर दें, अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ नंबर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 17 नंबर दे दूँ, ये लीजिए 18 नंबर है, इसको 17 कर देता हूँ, ये 17 हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो है
اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے جو نیچے والا خانہ ہے، اس کے ذریعے ہم کسی بھی لفظ کو خط کشیدہ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ امتحانات وغیرہ کے پرچوں میں ہوتا ہے کہ کسی کسی لفظ پہ خط کھینچا ہوا ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے اوپر کی طرف۔ مثال کے طور پہ ترجمہ یہاں لکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ہم فونٹ چینج کرتے ہیں پہلے عربی فونٹ عام طور سے زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ ٹرینڈ عربی بولڈ ہوتا ہے، یعنی عربی لکھنے کے لیے جب بھی ہم کہیں عربی لکھیں تو اس کے لیے یہ والا فونٹ یوز ہوتا ہے، ٹرینڈ عربک بولڈ۔ یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا اور سب سے خوبصورت فونٹ ہے عربی کے لیے۔ اور ہیڈنگ کے لیے وہی جو میں نے شروع میں یوز کیا ہے اپنی ہیڈنگ میں، جیسے کہ ترجمہ حدیث شریف میں، یہ کون سا ہے؟ یہ بمبئی بلیک۔ تو دیکھیے اس کو خط کشیدہ کرنا ہے تو یہاں پر جائیں گے اور آور لائن کر دیں گے تو یہ خط کشیدہ ہو جائے گا، دیکھیے نظر آنے لگا ہے۔ اس کے بعد جو یہ والا خانہ ہے اس کا کام ہے حروف کے درمیان کے لائنوں کے درمیان کے حروف کے درمیان کے فاصلے کو کم کر دینا۔ اس کا استعمال ہی بہت کمی سے ہوتا ہے اور اس کا کام ہے فاصلے کو بڑھا دینا۔ تو ان کا استعمال عام طور سے نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی کہیں کہیں بہت مشکل سے، جیسے کہ یہ ہے یہ ایک آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی یہیں پر آ جائے تاکہ یہ پوری لائن خراب نہ ہو، تو اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر مائنس 1 یا 2 کر دیں گے اس طرح۔ یہ دیکھیے یہ ہے -1 کیا میں نے، تو یہ یہاں پر چلا گیا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہوں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مشورہ دینا ہو یا مجھے میری کوئی خامی بتانی ہو، کوئی میری غلطی بتانی ہو تو کمنٹ میں رائے اور مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔